آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا مواد بڑا بڑا گہرا ہے۔ یہ دہشت گردی کی تاریخ کا جائزہ لیتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کڑی ہے جو قدیم سلطنتوں سے شروع ہو کر سیدھا آج کے دور تک آتی ہے۔ تو آج ہم اسی کڑی کو پکڑ کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں لے جاتی ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حکمت عملی، یہ سوچ وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے۔ اور اس کی شروعات اس لفظ کی جڑ سے ہوتی ہے۔ ہم لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے ٹیررے، ٹیرر ہے۔ جس کا مطلب ہے لرزا دینا یا خوفزدہ کرنا۔ اور یہ خیال یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ریاست جتنا ہی پرانا ہے۔ اچھا، یعنی یہ کسی باغی گروہ کی حکمت عملی کے طور پر شروع نہیں ہوا، بلکہ حکمرانی کے ایک اوزار کے طور پر۔ یہ تو عام تصور کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل، تاریخ کی پہلی سلطنتیں جیسے سارگون آف اکاد یا آشوری سلطنت وہ اسی اصول پر چلتی تھیں۔ ان کی طاقت صرف فوج پر نہیں تھی، تو پھر کس پر تھی؟ فوج کے خوف پر۔ وہ اپنی فتوحات کو اتنی بے رحمی سے پیش کرتے تھے کہ دوسری ریاستیں لڑنے کا سوچ کر ہی کانپ جائیں۔ مقصد جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ جنگ کے خوف سے امن قائم رکھنا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے نفسیاتی جنگ تھی۔ لیکن آج کل جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فسادات یا گوریلا جنگ جیسی چیزیں بھی آتی ہیں۔ ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ مواد اس فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، فسادات یعنی رائٹس وہ عام طور پر اچانک بھڑکتے ہیں، غیر منظم ہوتے ہیں اور جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی لمبی منصوبہ بندی نہیں ہوتی؟ بالکل۔ دوسری طرف گوریلا جنگ کا مقصد بہت ٹھوس ہوتا ہے، زمین پر قبضہ کرنا۔ وہ علاقے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی گوریلا جنگ شطرنج کی بازی کی طرح ہے، جہاں مقصد بورڈ پر قبضہ کرنا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اور اسی مثال کو آگے بڑھائیں تو دہشت گردی کا مقصد شطرنج کے بورڈ کو ہی الٹ دینا ہے، تاکہ کوئی کھیلنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ جی۔ ان کا ہدف زمین نہیں، ذہن ہے۔ وہ لوگوں کی سوچ اور حکومتوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ یہ خالصتاً ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ یہ بات تو ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عام طور پر دہشت گردی کو کسی خاص نظریے سے جوڑا جاتا ہے۔ ہاں، مذہبی یا سیاسی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کوئی نظریہ نہیں، بلکہ صرف ایک طریقہ ہے، ایک تکنیک۔ بالکل، یہ ایک ہتھیار ہے۔ جیسے ایک رائفل ایک انقلابی بھی استعمال کر سکتا ہے اور ایک سرکاری فوجی بھی۔ تاریخ میں مارکسسٹ، قوم پرست اور یہاں تک کہ ریاستیں سب نے اسے استعمال کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیررزم کی اصطلاح بھی پہلی بار کسی باغی گروہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک ریاست کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ آپ فرانسیسی انقلاب کے عہدے دہشت یعنی رین آف ٹیرر کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 1793 کا دور۔ جہاں ریاست اپنے ہی شہریوں میں خوف پھیلا کر ایک نیا معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ریاستی دہشت گردی کی کلاسک کی مثال تھی۔ تو قدیم دور میں ریاستیں تو یہ کام کر رہی تھیں، کیا اس وقت غیر ریاستی گروہ بھی تھے جو ایسی حکمت عملی استعمال کرتے تھے؟ ہاں، اس کی بھی بہترین مثالیں ہیں، جیسے رومی سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے والے یہودی زیلٹس۔ سکاری بھی کہتے تھے انہیں، ہے نا؟ جی، وہ چھپ کر رومی اہلکاروں کو خنجروں سے قتل کر دیتے تھے۔ مقصد یہی تھا، خوف پھیلا کر رومی حکومت کو کمزور کرنا۔ اور رومی حکام انہیں کیا کہتے تھے؟ یقیناً آزادی کے جنگجو تو نہیں کہتے ہوں گے۔ وہ انہیں ڈاکو یا لٹیرے کہتے تھے۔ یہ آج بھی حکومتوں کا ایک آزمودہ حربہ ہے۔ کسی تحریک کو مجرمانہ رنگ دے دو تو اس کی سیاسی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ صحیح، لیکن تاریخ میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جس کا نام ہی آج کل قتل اور دہشت کا مترادف بن چکا ہے۔ میرا اشارہ حشاشین کی طرف ہے۔ حشاشین 11ویں سے 13ویں صدی ایران اور شام کے پہاڑوں میں اپنے قلعوں سے کاروائیاں کرتے تھے۔ ان کی حکمت عملی کمال کی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ بڑی فوجیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے تربیت یافتہ فدائین کو استعمال کرتے تھے، جو دشمن کے سب سے اہم رہنماؤں مطلب سلطان، وزیر یا جرنیل کو عوامی مقامات پر قتل کر دیتے تھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ایسا گروہ جو 2 صدیوں تک بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے خوف سے قابو میں رکھے، وہ کیسے ختم ہو گیا؟ تاریخ کا یہ ایک سبق ہے کہ دہشت کی حکمت عملی تبھی تک کام کرتی ہے جب تک آپ کمرے میں سب سے خوفناک شخص ہوں۔ اور پھر ان سے بھی کوئی بڑا شکاری آ گیا؟
بالکل، منگول۔ وہ ان سے کہیں بڑی دہشت لے کر آئے تھے۔ منگولوں نے نہ صرف ان کے قلعے تباہ کیے بلکہ پورے کے پورے شہروں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اور منگولوں کی دہشت تو ایک بالکل مختلف سطح پر تھی، جیسے تیمور لنگ نے اصفہان کی فتح کے بعد کٹے ہوئے سروں کے مینار بنوائے تھے۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ نفسیاتی جنگ کی انتہا تھی۔ پیغام یہ تھا کہ مزاحمت کرو گے تو یہ انجام ہوگا، ہتھیار ڈال دو گے تو بچ جاؤ گے، اور یہ کام کر گیا۔ لیکن یہ سب قدیم اور قرون وسطیٰ کی مثالیں ہیں۔ جدید دہشت گردی جسے ہم آج پہچانتے ہیں، اس کی شکل تو 19ویں صدی میں بننا شروع ہوئی۔ جی، اور اس تبدیلی کے پیچھے دو بڑی وجوہات تھیں، ایک نظریاتی اور دوسری تکنیکی۔ اچھا۔ نظریاتی طور پر انارکسٹوں نے پروپیگنڈا بائی دی ڈیڈ، یعنی عمل کے ذریعے پروپیگنڈا کا تصور پیش کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک بم دھماکہ ہزاروں تقریروں سے زیادہ مؤثر ہے۔ اور تکنیکی طور پر الفریڈ نوبل نے انہیں ڈائنامائٹ کی صورت میں ایک بہترین تحفہ دے دیا، ایک ایسا ہتھیار جو چھوٹا، ہلکا اور انتہائی تباہ کن تھا۔ جی، اس نے پہلی بار چھوٹے گروہوں کو ریاست جیسی تباہی پھیلانے کی طاقت دے دی۔ اور اسی سوچ کی ایک جھلک فرانسیسی انارکسٹ ایمیلے ہنری کے بیان میں ملتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ بالکل، اس نے کہا تھا کہ پوری بورژوازی یعنی سرمایہ دار طبقہ مظلوموں کے استحصال پر زندہ ہے، اس لیے اسے اپنے جرائم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کے جنگ کے میدان سے باہر بھی کوئی معصوم نہیں جدید دہشت گردی کی پہچان بن گئی۔ اور پھر 20ویں صدی میں یہی حکمت عملی قوم پرست گروہوں نے اپنا لی۔ سربیا کی بلیک ہینڈ تنظیم کا ایک قتل پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کا سبب بن گیا۔ لیکن شاید آئرش ریپبلکن آرمی یعنی آئرا کی مثال زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دکھایا کہ کیسے ایک چھوٹی منظم قوت ایک عالمی سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ آپ کو جنگ جیتنے کے لیے فوجی طور پر جیتنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف جنگ کو اتنا مہنگا اور سیاسی طور پر ناقابل برداشت بنانا ہے کہ دشمن خود ہمت ہار جائے۔ بالکل، اور یہیں سے ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں داخل ہوتے ہیں، جب نوآبادیاتی نظام ختم ہو رہا تھا۔ تب آزادی کی تحریکوں نے ان جمہوری طاقتوں کو ان کے اپنے تضادات پر پکڑ لیا۔ جی، ایک طرف برطانیہ اور فرانس جمہوریت کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنی کالونیوں پر زبردستی قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ جب ان تحریکوں نے تشدد کا راستہ اپنایا تو ان طاقتوں کے لیے عالمی سطح پر اپنے موقف کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ فلسطینی جدوجہد بھی اسی دور کی پیداوار ہے، لیکن مواد بتاتا ہے کہ ان کی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی 1970 کے بعد آئی۔ ہاں، 1970 میں جب انہیں اردن سے نکال دیا گیا تو ان کے لیے گوریلا جنگ کے مواقع ختم ہو گئے۔ تب انہوں نے بین الاقوامی دہشت گردی کا رخ کیا، جیسے بلیک سپٹمبر کا واقعہ۔ جی، ہوائی جہاز اغوا کرنا، اولمپکس میں کھلاڑیوں کو یرغمال بنانا۔ مقصد اسرائیل کو ہرانا نہیں تھا بلکہ دنیا کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف مبذول کروانا تھا۔ اور پھر آیا 1979 کا سال، جو ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا۔ سوویت افغان جنگ، اس نے شدت پسندی کو عالمی سطح پر پھیلا دیا۔ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کی مدد سے دنیا بھر سے مجاہدین سوویت یونین کے خلاف لڑنے افغانستان پہنچے۔ اس جنگ نے نہ صرف انہیں تربیت دی بلکہ ایک عالمی نیٹ ورک بھی فراہم کیا۔ بالکل، یہ ایک ایسی نسل تھی جو جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں اسی نظریے اور مہارت کے ساتھ واپس گئی۔ اور اسی ماحول سے القاعدہ نے جنم لیا، لیکن القاعدہ نے ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی، ہے نا؟ جی، اس سے پہلے زیادہ تر اسلامی گروہ اپنے قریبی دشمن یعنی اپنے ممالک کی حکومتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ القاعدہ نے کہا کہ ان سب کی جڑ دور کا دشمن یعنی امریکا ہے۔ یہ ایک عالمی جہاد کا نظریہ تھا جو پہلے اس پیمانے پر موجود نہیں تھا۔ اسی دور میں ایک اور خوفناک ٹیکنیک کا بہت زیادہ استعمال شروع ہوا، خودکش حملے۔ اور اسے ایک منظم ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا سہرا ایک غیر مذہبی گروہ کو جاتا ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی۔ سری لنکا کے تمل ٹائیگرز یعنی LTTE، وہ ایک سیکولر قوم پرست تنظیم تھی، لیکن انہوں نے خودکش بمباروں کے باقاعدہ دستے بنائے اور انہیں بڑی کامیابی سے استعمال کیا۔ بعد میں یہی حکمت عملی حماس اور القاعدہ نے اپنا لی۔ یہ نفسیاتی طور پر سب سے تباہ کن ہتھیار ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی مؤثر دفاع ممکن نہیں۔ یہ خوف کی خالص ترین شکل ہے۔
اور یہ ساری پیش رفت ایک ایسی پیش گوئی کی طرف بڑھ رہی تھی جو ہمارے مواد میں بیان کی گئی ہے۔ 1998 کا ایک واقعہ ہے۔ بتائیے۔ امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر، ایک آرمی جنرل، نے واشنگٹن میں ایک کانفرنس میں کچھ بہت ہی غیر معمولی کیا۔ وہ پہلے ایک دہشت گرد کا روپ دھار کر بغیر کسی سیکیورٹی چیک کے عمارت میں داخل ہوئے۔ اچھا۔ اور سٹیج پر آ کر حاضرین پر ایک فرضی بندوق تان لی، یہ دکھانے کے لیے کہ سسٹم کتنا کمزور ہے۔ یہ تو بہت ڈرامائی انداز تھا۔ بالکل، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنی اصلی وردی میں واپس آئے تو انہوں نے جو کہا وہ کسی پیشن گوئی جیسا تھا۔ انہوں نے کہا، ایک دن دہشت گرد واشنگٹن یا نیو یارک میں اسی طرح کی کسی عمارت پر حملہ کریں گے۔ وہ سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب اور کہاں ہوگا۔ اور یہ 9/11 کے حملوں سے ٹھیک 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خطرے کا احساس موجود تھا، لیکن شاید اس کی شدت کا تصور کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کوئی ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک حکمت عملی ہے جو وقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی شکل بدلتی رہی ہے۔ جی، قدیم سلطنتوں کے ریاستی جبر سے لے کر قرون وسطیٰ کے قاتلوں تک، اور 19ویں صدی کے انارکسٹوں سے لے کر آج کے عالمی نیٹ ورکس تک، مقصد ایک ہی رہا ہے: خوف پیدا کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنا۔ بالکل درست۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو میدان جنگ میں نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے مواد میں آخر میں ایک ایسا نقطہ پیش کیا گیا ہے جو کافی چونکا دینے والا اور شاید متنازعہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مواد میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ دہشت گردی مغرب، خاص طور پر امریکہ جیسی عالمی طاقتوں کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ تو ہے، لیکن یہ ان کی عالمی بالادستی کے لیے کوئی حقیقی خطرہ، مطلب ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یعنی مواد یہ کہہ رہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے لیے یہ تمام حملے، یہ خوف، ان کی عالمی حکمرانی کی ایک معمولی قیمت ہے جسے وہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن سوچ ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عالمی طاقت اور سیاسی تشدد کے درمیان اصل رشتہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک ایسا خطرہ ہے جسے وہ جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، یا یہ نظام کا ایک ایسا ضمنی نتیجہ ہے جسے قابو میں تو رکھا جا سکتا ہے لیکن شاید مکمل طور پر ختم کرنا ان کے عالمی ڈھانچے میں ممکن ہی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آسان نہیں، اور یہ سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک اہم نقطہ ہے۔